ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا کہ ایک کسان کے گھر میں ایک چوہا بل بنا کر رہ رہا تھا، اور چند دن کے بعد اس نے دیکھا کہ کسان نے ایک شاپر سے کچھ نکالنا چاہا۔ اس چوہے نے دیکھا کہ کہیں یہ کسان کھانے پینے کی چیز باہر سے لے کر آیا ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہ چوہا دانی تھی۔ یہ چوہا فوراً کبوتر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خیال کرنا گھر میں چوہا دانی آ چکا ہے۔ اس کبوتر نے کہا میں نے کون سا اس میں پھنسنا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو کر گھر کے صحن میں آیا، وہاں پر ایک مرغ تھا اور اس مرغ سے بھی کہنے لگا خیال کرنا گھر میں چوہا دانی موجود ہے۔ اس نے بھی آواز یہی کہا جاؤ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ پھر وہ استبل میں جاتا ہے جہاں جانور کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ایک بکرا ہے، اس بکرے سے کہتا ہے، یہی دکھڑا سناتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے کہ اسی چوہا دانی میں کڑک کی آواز آتی ہے، ایک سانپ اس میں پھنستا ہے۔ کسان کی بیوی اس سانپ کی طرف جاتی ہے، صرف اس سانپ کا دم نظر آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں چوہا پھنس چکا ہے۔ وہ ہاتھ اندر کرتی ہے اور پھر وہ اندر سے جب اس کا ہاتھ جیسے ہی اندر جاتا ہے، سانپ اس کو فوراً ڈستا ہے۔ حکیم کو بلایا جاتا ہے، حکیم آرڈر دیتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو کبوتر کا سوپ پلایا جائے۔ کبوتر ذبح ہو جاتا ہے۔ اڑوس پڑوس میں جب خبر پھیلتی ہے، کسان کے رشتہ دار بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، کسان آرڈر کرتا ہے گھر میں ایک ہی مرغا ہے، اس کو بھی ذبح کر دو تاکہ مہمانوں کی ضیافت کی جائے۔ مرغا بھی قربان ہو جاتا ہے، لیکن نہ مرغا کام آیا نہ کبوتر کا سوپ کام آیا، اور اسی اثنا میں کسان کی بیوی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ لوگ آ جاتے ہیں، کھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ وہ آرڈر دیتا ہے کہ جو بندہ ہوا بکرا ہے استبل میں اس کو ذبح کر دیا جائے۔ نہ کبوتر رہا جس نے کہا چوہا دانی سے میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ مرغا رہا جس نے کہا تھا چوہا دانی میرا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ وہ بکرا رہا جس نے کہا میں نے کون سا اس میں پھنسنا ہے۔ عزیزان محترم، آس پاس اڑوس پڑوس جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے، آج میں کہتا ہوں میں اپنے گھر میں ہوں، فلسطین جانے، اس کا مسئلہ جانے، اس کا گھر جانے، اس کا خیمہ جانے، اس کے بلکتے ہوئے بچے جانے، اس کے بے سہارا ماں باپ جانے، میرا کیا ہے، میں تو اپنے ملک میں ہوں۔ وقت آئے گا شاید کہ فلسطین اس چوہے کی طرح بچ جائے، لیکن وہ کبوتر جس نے کہا تھا میرا مسئلہ نہیں ہے، شاید ہم بھی اسی طرح قربان ہو جائے۔ وہ مرغا جس نے کہا تھا میں نے کون سا اس چوہے دانی میں پھنسنا ہے، چوہا تو بچ گیا لیکن وہ مرغا قربان ہو گیا۔ اس بکرے نے کہا تھا چوہا دانی میرے لیے کیا کر لے گی، میں اس میں کون سا پھنسنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، کہیں وہ وقت مجھ پر بھی نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو فلسطین سرخرو ہو جائے، وہ آزاد ہو جائے۔ آج بھی وہ آزاد ہے، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر پچھتاتے رہیں، ہم قربان ہو جائے، وہ بچ جائے۔ دھنوں کے ساز پہ مدہوش جھومتے لوگو، دھنوں کے ساز پہ مدہوش جھومتے لوگو، غزہ کا شور بھی تم کو سنائی دیتا ہے، اور حقوق نام کے منجن کے بیچنے والوں، حقوق نام کے منجن کو بیچنے والوں، سلگتی لاشوں کا منظر دکھائی دیتا ہے، اور تمہاری شان سے ہے آزاد، تم کو کیا پرواہ، مزے سے کوک پیو، موج بے شمار کرو۔ یہ آگ آج نہ بجھ پائی تو سحر سن لو، یہ آگ آج نہ بجھ پائی تو سحر سن لو، بس اپنی باری کا کچھ روز انتظار کرو، بس اپنی باری کا کچھ روز انتظار کرو۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہم یہ اپنی باری کا کہیں انتظار تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو لاپرواہی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا،
ملک پاکستان کے عوام غیور مسلمان، غیور عوام ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کہیں ہم اپنی باری کا انتظار تو نہیں کر رہے ہیں۔